علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق اور رحمت کے ساتھ آج عظیم درسگاہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف بخشا اور شیخ محترم استاد محترم فضیلت الشیخ احسن سلفی حفظہ اللہ مدیر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ سے ملاقات کا اللہ رب العالمین نے شرف عطا کیا، اور اس موقع پر قراء حضرات اور دیگر شیوخ حضرات عظمت صحابہ کے حوالے سے، عظمت اہل بیت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے پروگرام ریکارڈ کروا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے مجھے بھی موقع عطا کیا کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالوں، اور اس شرف میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ شرف بخشا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت کو بیان کرنے کا موقع عطا کیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہو اس کی سخت مذمت بھی کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر حکومت وقت ایکشن بھی لیتی ہے۔ پچھلے دنوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ایک ذاکر نے اپنے آپ کو عوام الناس میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ان ہستیوں کے اوپر تبرہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ جو ایک صحابہ کرام پر تبرہ کرے، ان کے اوپر نکتہ چینی کرے، ان کے بارے میں اپنے دل میں کجی محسوس کرے، ان کے بارے میں تنگ نظری محسوس کرے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، ان کے اوپر سب و شتم مت کرنا، ان کے اوپر طنز مت کرنا، ان کے اوپر تنقید مت کرنا، ان کے اوپر ہدف تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ اگر تم نے ایسا کیا فیوشک اللہ علیہ اللعنہ، اللہ کی لعنت تمہارا پیچھا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ اللہ کا قرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ جنہیں قرآن نے ثانی اثنین کہا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کسی کو صحابی، کسی صحابی نے کہا، کسی کو صحابی مؤرخ نے لکھا، کسی کو صحابی تابعین نے کہا، کسی کو صحابی مفسر نے کہا،
واہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت پر میں قربان جاؤں۔ اللہ آسمان سے آپ کی صحابیت کا اعلان فرماتے ہیں، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں آسمان سے وحی نازل ہوتی، آسمان سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنا پیغام بھیجتے ہیں، ابو بکر اس کی تصدیق کر دیتے۔ آپ کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اللہ تھے، عرش پر اللہ تھے، جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا، اور زمین پر صدیق تھے جنہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر آپ تو وہ ہیں جو غار کے ساتھی ہیں، آپ تو وہ ہیں جو حوض کوثر میں میرے ساتھی ہوں گے۔ جنگ کا غزوے کا موقع ہے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ، حق و باطل کے درمیان ایک مارکا ہے، اس کے لیے آپ مال بھی دیجیے، جانیں بھی دیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ وہ کون تھے جنہوں نے مال بھی دیا، جانیں بھی دیں؟ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فرمایا کو باطل کا مارکا ہے، مال دیجئے۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر جاتے ہیں، حضرت عمر جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمر کا خیال یہ ہے آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب جاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر حضرت ابو بکر پورے گھر کا مال جو بھی تھا سب لا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر اپنا نفس مال آدھا لے آتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا اے عمر کیا لائے؟ کہاں آدھا لے آیا ہوں، آدھا آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا ہے۔ اتنی دیر میں شمع رسالت بھی آتے ہیں، پروانہ رسالت سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر گھر میں جو کچھ تھا وہ سب لا کر میں نے آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ ما بقیت لأہلک بقیت لہم اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں اگر کوئی آج اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی فتوے کے، بغیر کسی تحقیق کے اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے،
اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے اس جنازے کو پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ جبکہ آپ رحمت للعالمین پیغمبر، معاف کر دینے والے، عفو کو اپنانے والے، فرمایا یہ مرنے والا میرے صحابہ کے بارے میں غلط جملے کہتا تھا، اس لیے میں اس کے جنازے کی امامت نہیں کروا سکتا۔ اللہ سے دعائیں اللہ ہم سب کو جب تک ہم زندہ رہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، تابعین تبع تابعین، ان سب کا احترام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مقام کو سمجھ کر اور آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔